اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق اللہ العظیم. ناظرین، ہم سورہ آل عمران کے بالکل آخر میں پہنچ چکے ہیں. آج ہم کچھ سورہ آل عمران سے اور کچھ سورہ النساء سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں: پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے. تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے. بس اے رب، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. جناب، پہلی بات یہ کہ ذکر جب راسخ ہو جاتا ہے تو فکر میں ڈھل جاتا ہے. اسی کی سوچ، اسی کا دھیان بندھ جاتا ہے. یہ جو قرآن مجید میں ذکر کا بار بار آنا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کلمات ایسے ہیں جو بار بار ہمارے منہ سے کہلوائے جاتے ہیں. اذان دیکھیے، بار بار سنتے ہیں اللہ اکبر کا کلمہ، سبحان اللہ کا کلمہ، اور پھر نماز میں سورہ فاتحہ، بار بار تکرار، بار بار کا یہ قول و قرار: ایاک نعبد، یہ آپ کی اور صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، آپ سے اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ بار بار کا تکرار بے معنی نہیں ہوتا ہے. یہ انسان کی شخصیت میں آہستہ آہستہ اثر ڈالتا ہے. تو ذکر جو ہے، زبان سے اللہ کو پکارنا، تسبیح کی شکل میں سبحان اللہ کہہ کے، حمد کی شکل میں الحمدللہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے، یا لا الہ الا اللہ کہہ کے، یا اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں، اس سے ایک فکر بنتا ہے، سوچ اور دھیان بنتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ کے ہوش مند بندے وہ ہوتے ہیں جو آسمان اور زمین کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیسے وجود میں آ گئیں، اور ایک ایک چیز کو مشاہدے کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور جب غور سے دیکھتے رہتے ہیں تو یوں پکار اٹھتے ہیں: ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا ہے. یہ ایک نظام ہے، یہ ایک مدبر کا نظام ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے. اور یوں معلوم ہوا کہ قرآن ہمیں فکر کی، مشاہدے کی، تدبر کی، تعقل کی دعوت دیتا ہے. میں پھر عرض کر دوں کہ اسلام اور قرآن کہیں ہمیں بلائنڈ فیتھ اور اندھے عقیدے کی طرف نہیں لاتے. اس کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو سائنس کے حقائق سے ٹکرا جائے. نہیں، سائنس فطرت کے مطالعہ کا نام ہے، اور اسلام فطرت والے دین کا نام ہے.
تو یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں، اس لیے اسلام اور سائنس کہیں بھی آپس میں ٹکرا نہیں سکتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں مشاہدے کی، فکر کی اور تدبر تعقل کی دعوت دی گئی۔ آگے فرماتے ہیں کہ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خدا بندہ، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا ہم جنس قرار دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ بحث کبھی چل نکلی ہو کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں اس بحث کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، بعضکم من بعض، ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں۔ آگے یوں فرمایا، اے نبی، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ یہاں یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی ظاہری شان و شوکت یہی سب کچھ نہیں ہے، اور یہ معیار حق بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ غلبہ اسلام کو ہی ہے۔ اسلام حکومت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، امن بھی دیتا ہے، تینوں چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن وقتی طور پہ، عارضی طور پہ کچھ دن تک ایک سمگلر، ایک چور، ایک اچکا ڈاکو وہ بھی داد عیش دے لیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی سمگلر کو یا ڈاکو کو دیکھ کے سمجھ لے کہ یار زندگی گزارنے کا تو یہی طریقہ ہے، کسی ہیروئن بیچنے والے کو اور اس کے محل کو دیکھ کے یوں کہہ لے کہ یار نصیبہ ہے تو اس کا، تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہے۔ اس لیے کہ اس کا نصیبت اسی وقت ہے کہ جب تک کہ قانون کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچتے۔ جو ہی پولیس کا شکنجہ اس کی گردن تک پہنچے گا اس کا نصیبہ وصیبہ سارا رفو چکر ہو جائے گا۔ تو یہ مجرمین کی چلت پھرت، ان کے ٹھاٹ باٹ، بھئی یہاں مجرمین سے مراد میری کچھ افراد بھی ہیں اور کچھ معاشرے بھی ہیں، یہ چند روزہ ہے، چند روز کا لطف ہے۔ آگے چل کے اسی سورہ آل عمران کے اختتام جس آیت پہ ہوتی ہے وہ بہت ہی عظیم الشان آیت ہے، اور وہ ان الفاظ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو،
اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ ناظرین، اس آیت میں جو کہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اللہ تعالی نے اہل ایمان کو 4 باتوں کا حکم دیا ہے۔ صبر، ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، صابروا، مصابرت کرو، ورابطوا، مرابطت کرو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ 4 چیزیں۔ پہلی بات صبر۔ صبر کے لفظی معنی باندھنے کے ہیں، روکنے کے ہیں، اور صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ صبر علی الطاعات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جم جانا، ثابت قدمی اختیار کرنا، یہ صبر ہے۔ صبر عن المعاصی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ جی چاہتا ہے کہ یہ نافرمانی کر لوں، اس سے اپنے آپ کو کھینچ کے زور لگا کے روکے رکھنا۔ اور صبر علی المصائب، مصیبت پہنچ گئی، تکلیف پہنچ گئی، اب اس پہ اطمینان حاصل کر کے اپنے جی کو کڑا کر کے اسی پہ مطمئن ہو جانا۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے تو ہم بھی اس پہ راضی ہیں۔ مولانا محمد جوہر نے اپنی بیٹی کی بیماری پہ کہا تھا کہ اگر میری بیٹی کی شفا تجھ کو منظور نہیں تو مجھ کو بھی منظور، تجھ کو منظور نہیں مجھ کو بھی منظور نہیں۔ یہ ہے صبر علی المصائب۔ تو یہ تو ہوا صبر۔ آگے فرمایا مصابرت۔ مصابرت کے معنی ہے ایک دوسرے کو صبر دینا، ثابت قدم بنانا، اور سب لوگوں کا مل کے ثابت قدمی اختیار کرنا، اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار کی طرح سے ڈٹ جانا۔ اور تیسرا حکم دیا مرابطت، مرابطہ اور رباط بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو ٹیکنیکل ہے، سرحدوں کی حفاظت۔ ایک سرحد، ایک چوکی، دوسری چوکی، تیسری چوکی، چوتھی چوکی، سب کا آپس میں رابطہ، اور پتہ چلا کہ سب چوکیوں نے مل کے سرحد کی ایک ایک انچ کو محفوظ بنا دیا، جس کو مرابطت کہتے ہیں۔ مرابطت کی ایک شکل اور بھی ہے تو انفرادی زندگی میں وہ ہے نماز با جماعت کی حفاظت کرنا، کہ ایک نماز ہوئی، اس میں گئے، نماز پڑھائے، بہت مزہ آیا، آنے کو جی تو نہیں چاہتا تھا دکان پہ لیکن آ گئے، جی کڑا کر کے تو دکان پہ نہیں بیٹھیں گے تو شام کو بچوں کو کیا کھلائیں گے، یہ دکان پہ بیٹھا، اسی نے بٹھا دیا ہے، آ گئے اس لیے، ورنہ جی تو وہیں بیٹھنے کو جی چاہتا تھا کہ وہیں بیٹھے رہے۔ داغ وارفتہ کو ہم رات تیرے کوچے سے اس طرح کھینچ کے لائے ہیں کہ جی جانتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں سے نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا، لیکن اب یہ دنیا اسی کی بنائی ہوئی ہے، اسباب کی دنیا ہے، اس میں آنا پڑتا ہے، اس طرح کھینچ کے لائے ہیں کہ جی جانتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھ لی، نشے میں آ گئے، دکان پہ بھی آ گئے، دفتر میں بھی آ گئے، اب دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، وہ نماز پڑھ لی تو اگلی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، تو ایک نماز کا دوسری نماز سے، اس نماز کا اس نماز سے ایک رابطہ پیدا ہو گیا، اس کو بھی مرابطہ کہتے ہیں، رباط کہتے ہیں۔ اور یہ بھی انسان کی شخصیت کی حفاظت اس طرح سے کی جاتی ہے جیسے کہ ایک لشکر اور فوجی چوکیاں سرحد کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور فرمایا چوتھی چیز واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی ڈرنے اور بچنے کے معنوں میں ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے ڈرنا نہیں جیسے کوئی سانپ سے یا بچھو سے، شیر سے یا بھیڑیے سے ڈرتا ہے، دشمن سے ڈرتا نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے
جیسے کوئی اپنے محبوب سے ڈرے، محسن سے ڈرے کہ میں کہیں اس کی نگاہ محبت سے گر نہ جاؤں. یہ تقویٰ ہوتا ہے، اور یہ ڈر بہت کڑا ڈر ہوتا ہے کہ میں تو اس کا ہوں، وہ میرا ہے، میری اس کے ساتھ ایک نسبت ہے، ایک ایکویشن ہے، ایک حاضری ہے، حضوری ہے، ایک دل کا تعلق ہے. یار کہیں میں نے یہ کام کر دیا تو اس کی نظر سے گر نہ جاؤں، اس کے تعلق میں، اس کی محبت میں کہیں کوئی کمی نہ آ جائے. یہ تقویٰ ہے. جیسا کہ ہم ابھی آگے چل کے پڑھیں گے سورہ النساء میں، وہ بھی تقویٰ کے نام سے شروع ہوتی ہے. سورہ النساء عزیزان گرامی مدنی صورت ہے، اور میں اس کی ابتدائی آیات سے ہی کروں گا، اس لیے کہ وہ اسی لفظ تقویٰ سے شروع ہو رہی ہے. ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کا تقویٰ اختیار کرو، اس سے ڈرو. یہاں تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کی لاج رکھو. دیکھیے فرماتے ہیں کہ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا کا تقویٰ اختیار کرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، رشتے مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. فرمایا کہ واتقوا اللہ، اس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، الذین تساءلون بہ، جس کا نام لے کے، جس کا واسطہ دے کے تم رشتے مانگتے ہو، نامحرم سے محرم بن جاتے ہو. اللہ کا نام آتا ہے تو دو نامحرم، ایک نامحرم مرد ہوتا ہے، ایک نامحرم عورت ہوتی ہے، نامحرم سے محرم بن جاتے ہیں. اور اتنا مضبوط اور اتنا قریبی رشتہ کہ اس سے زیادہ قریبی رشتہ تصور میں نہیں لایا جا سکتا. فرمایا کہ اس اللہ کا نام لے کے تم نامحرم سے محرم ہو گئے، قریب ہو گئے، دور تھے قریب ہو گئے. اللہ کا نام لے کے تم نے نکاح کے بندھن میں اپنے آپ کو باندھ دیا. اب اس اللہ کے نام کی لاج رکھنا، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اللہ کے نام کی لاج رکھو، اس کی شرم رکھو. اللہ کے نام پہ تم نے یہ رشتہ قائم کیا ہے تو اب نبھاؤ، وفا کرو. ادھر اللہ کا نام لے لیا، ادھر جفا کرنے لگ گئے، ایسا مت کرنا، یہ تقوی کے خلاف ہوگا. تو عزیزان گرامی یہاں تقوی کے معنی لاج و شرم رکھنے کے ہیں. آگے چل کے فرمایا اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو. سعودی عرب میں ہمارا ایک ہمسایہ تھا، مجھے پتا تھا کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس آیا، کہتا کہ میں دوسری شادی کر لوں، میرے لیے جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا کیوں؟ قرآن میں تو اجازت ہے. میں نے کہا تمہارے لیے تو اجازت نہیں ہے. کہنے لگا کہاں ہے؟ میں نے کہا قرآن نے تو صاف لکھا ہوا، تم تو ایک بیوی کے بھی مستحق نہیں ہو، اور قرآن نے تو کہا ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک بیوی، اور تم تو ایک بیوی کے ساتھ بھی عدل نہیں کر رہے ہو، تم تو اس کے بھی مستحق نہیں ہو. عزیزان گرامی یہ 2-2، 3-3، 4-4 کا معاملہ جو ہے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اور پھر ذرا غور فرمائیے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی شرائط لگا رکھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2-2، 3-3، 4-4 تک نکاح کر لو تو یہ محدود کیا جا رہا ہے.
لوگوں نے غلط سمجھا جب یہ کہا کہ جی اسلام نے تو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے. ایسا نہیں ہے دوستو. ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت تو اسلام سے پہلے موجود تھی. لوگوں کے پاس تو 30 40 عورتیں ان کے گھر میں ہوتی تھی. اسلام نے تو صرف پابندی لگا دی ہے, 4 تک کر دیا ہے اس کو. دیکھیے یہ ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے غیلان بن اسلم ثقفی. انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کی 10 بیویاں تھیں. آپ نے کہا کہ بھئی 10 بیویاں تو نہیں رکھ سکتے, 4 سے زیادہ تم نہیں کر سکتے. 6 کو طلاق دینی پڑ گئی. ایسے بہت سے لوگ آئے تو اسلام نے تو بہت بڑی تعداد کو کم کر کے محدود کیا. لوگ 40 50 تو ایک تماشا بنایا ہوا تھا. انہوں نے عورت کو کم کر کے 4 تک کیا, اور وہ بھی اس کے لیے بھی شرائط لگائی ہیں. ایسی شرائط جو کہ 99% لوگ پوری نہیں کر پاتے, اس لیے ان کے لیے ایک سے زیادہ کی گنجائش نہیں بنتی ہے عام طور پر. سوال کیا تھا کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری بیویاں کیوں تھیں؟ اتنی ساری. میں نے کہ بس اتنا کچھ سن رکھا ہے کہ اتنی ساری بیویاں. کبھی ذرا آگے بھی غور کیا تم نے؟ کہنے لگے جی وہ کیا؟ میں نے کہا کچھ واقعات کہ اتنی ساری بیویاں اور اتنی ساری شادیاں کیوں ہوئی, کن حالات میں ہوئی, ان کا کیا فائدہ ہوا. لیکن اتنا تو نہیں سوچا. میں نے کہا اچھا یہ بھی تم نے کبھی سوچا کہ حضور کی پہلی شادی کس عمر میں ہوئی اور کب تک ان سے نبھایا؟ یہ بھی پتہ نہیں. عزیزان گرامی, حضور نے 25 برس کی عمر میں سیدہ خدیجہ سے شادی کی جب ان کی عمر 40 برس تھی, اور حضور نے ان کے ساتھ اس وقت تک نبھا کیا جب تک وہ زندہ رہی. 65 برس کی عمر میں سیدہ خدیجہ اور 50 برس کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے ان کے ساتھ نبھایا ہے. دوسری شادی نہیں کی ہے. ان کی وفات کے بعد آپ نے سیدہ سودا سے شادی کی ہے جو عمر میں آپ سے تقریباً 5 سال بڑی تھی, 55 سال کی تھی. 4 سال ان کے ساتھ بھی اکیلے نبھایا ہے. 54 سال ہو گئے. 54 سال میں پہلی بیوی عمر میں 15 برس بڑی, دوسری بیوی عمر میں 5 برس بڑی. 54 سال. اس کے بعد صرف ایک خاتون ہے جو کنواری ہے جن سے آپ نے شادی کی, سیدہ عائشہ ہے, اور بس. بقیہ سب معمر ہیں. اور فوائد پہ ذرا غور کیجئے. دیکھیے حضور کی شادی ابو سفیان کی بیٹی رملہ سے ہوئی. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو کہ مسلسل حملہ کرتے رہے ہیں. جنگ احد میں وہی سپہ سالار تھے, جنگ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف وہی سپہ سالار تھے. ناک میں دم کیا ہوا تھا مسلمانوں کا, اہل مدینہ کا. اور ذرا دیکھیے کہ جہاں ابو سفیان کی بیٹی رملہ کی شادی حضور سے ہوئی ہے تو قریش کے سارے حملے ختم ہو. ادھر دیکھیے جناب, یہود نے بہت تنگ کیا ہوا تھا. بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, تمام قبیلوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں پہ سازش کی. خیبر میں بھی جا کے بھی یہ لوگ باز نہیں آئے تو بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور کی شادی ہو گئی. اور جب سے یہ شادی ہوئی ہے پھر یہودیوں نے نہ کوئی سازش کی ہے نہ حملہ کیا ہے. اور آگے بڑھیے. حضور نے 70 حفاظ اور قراء, مبلغین, علماء نجد میں بھیجے, اور نجد کے لوگوں نے 70 کے 70 کو شہید کر دیا. پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد آپ نے نجد کے سردار کی بہن میمونہ سے شادی کر لی. اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب شادی ہوئی اس کے بعد نجد کی طرف سے کوئی مخالفت, کوئی جفا, کوئی اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا. تو یہ باتیں ہمارے جاننے کی ہیں. اور ذرا غور سے دیکھیے گا. میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ یہ موقع نہیں ہے بیان کرنے کا. میں نے شادیوں کی تمام شادیوں کی
تفصیلات بیان کی ہے اپنی کتاب خطبات حرم میں. جو صاحب غور سے دیکھنا چاہیں وہاں پڑھ لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہم سورہ النساء کی ابتدا کر چکے ہیں. سورہ النساء میں ایک اہم موضوع وہ باطل اموال سے متعلق ہے. میں ترجمہ پڑھتا ہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. باطل مال کھائیں گے، اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے. اور فرمایا کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ خودکشی نہ کرو، لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب حرام خوری کرو گے، دوسرے کے حق کھاؤ گے تو آپس میں لڑو گے. آپس میں لڑو نہیں. دوسروں کے قتل کرو گے، وہ تمہیں قتل کرے گا. تو اصل میں دوسرے کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. مطلب یہ خون خرابہ نہ کرو. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے. کئی جگہ کہا کہ دیکھو اپنی بے عزتی نہ کیا کرو. اپنی بے عزتی کس طرح سے؟ لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو. تم اسے برے ناموں سے پکارو گے تو جواباً تمہیں برے نام سے پکارے گا. تو دوسرے کو گالی دینا دراصل اپنے آپ کو گالی دینا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بہت برا ہے وہ انسان جو اپنے والدین کو گالی دے. تو صحابہ نے اس کی کیا رسول اللہ، ایسا بدبخت کون ہوگا جو خود اپنے والدین کو گالی دے گا؟ اب فرمایا کہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے والدین کو گالی دے اور دوسرا پلٹ کے اس کے والدین کو گالی دے، تو نتیجہ تو وہی نکلا کہ جس نے دوسرے کے والدین کو گالی دی تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے والدین کی خود بے عزتی کروا دی، اپنے والدین کو خود گالی دے دی. تو یہاں وہی بات ہے، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. کہ جب تم اس کو قتل کرو گے وہ جوابی کارروائی کرے گا، تمہیں قتل کرے گا، اور یوں خون خرابے سے پورا معاشرہ جو ہے وہ قتل عام کا اور دہشت گردی کا شکار ہوگا. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ. ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے. بہت سی باتیں اس نے تمہیں ایسی دے رکھی ہیں جو اوروں کو نہیں دے رکھی، تم یہ جانتے نہیں. اور بہت سی باتیں تمہیں ایسی نظر آتی ہیں جو تم میں نہیں اللہ نے اوروں کو دے رکھی ہیں. یہ اس کا ایک نظام ہے. یہ دنیا ایک ہرڈل ریس ہے. اس میں کسی کو غربت کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو دولت کے ذریعے، کسی کو کرسی کے ذریعے، کسی کو ظلم کا موقع دے کے، کسی کو مظلومیت کی کیفیت میں. یہ پوری کی پوری آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے. اس لیے اس چکر میں نہ پڑو کہ جو کچھ تمہیں مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے مل گیا، جو اس کو مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے مل گیا. نہیں، یہ تو ایک عارضی امتحان کے لیے ایک سچویشن کریٹ کی گئی ہے.
اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو مرد کمائے وہ ان کا، جو عورتیں کمائیں وہ ان کا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ایک خاتون کو کمانے کا حق ہے، اسلام نے اس کو بین نہیں کیا۔ خاتون کو تجارت کا حق حاصل ہے، وہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کر سکتی ہے۔ ہاں، ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ اسلام خاتون کو اس بات سے آزاد کرتا ہے۔ وہ جب قوام کی ہم ابھی بات کریں گے کہ الرجال قوامون علی النساء، تو اس میں یہ بات آئے گی۔ اور ہم نے ہر اس طرقے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہیں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی نگہبان ہے، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے مردوں کو خواتین پہ ایک درجہ، بس ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ اور فضیلت کس بات کی ہے کہ اللہ تعالی نے مردوں کو پابند بنا دیا ہے کہ وہ خواتین پہ خرچ کریں گے۔ اللہ تعالی نے خواتین کو ایک فضیلت دی ہے مردوں پہ، اور وہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور وہ فضیلت اللہ تعالی نے جو عطا کی ہے وہ صرف اسلام میں نظر آتی ہے، کہیں اور نظر نہیں آتی۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ بیوی تو گھر میں بیٹھی رہے، تیری ذمہ داری کا دائرہ گھر کے اندر اندر ہے۔ ناظرین، ہم نے بچوں کی تربیت کو شاید بہت معمولی کام سمجھ رکھا ہے، اسی لیے ہم بچوں کو کسی آیا کے یا کسی نرس کے یا کسی گورننس کے حوالے کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ قوم بہت بدنصیب ہوتی ہے جس کی ماں مر جائے، یا جو قوم ماں سے محروم ہو جائے۔ قومیں ماؤں کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں، ماؤں کی گود میں پرورش پاتی ہیں، اور پوری قوم کا مستقبل باپ نہیں ماں بناتی ہے۔ اب تو جدید نفسیات نے بھی یہ بات بتا دی کہ انسان کی شخصیت کا 75% حصہ اس کی زندگی کے ابتدائی 3 سالوں میں تکمیل پا جاتا ہے۔ انسان کے اندر پرسنالٹی ٹریز ہوتی ہیں، اس کی شخصیات ہوتی ہیں، اس کے ٹیلنٹس ہوتے ہیں، اس کا حافظہ، اس کی ذہانت، کی ساری صلاحیتیں اس کی جو ہے وہ اس کی ماں کی گود میں پرورش پاتی ہیں۔ 75% ماں کی گود میں پہلی عمر کے 3 سال کے اندر اندر، اس کے بعد اسکول، کالج، معاشرہ، بقیہ 25% جو ہے وہ بقیہ زندگی میں ہوتا رہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل مربیہ جو ہے وہ ماں ہے۔ شخصیت ماں کی گود میں ڈھلتی ہے، اور شخصیت پیار کے دوران اور پیار کے روپ میں ڈھلتی ہے، اور پیار صرف ماں دے سکتی، باپ بھی نہیں دے سکتا۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے، بچہ رات کو بیمار ہو جائے، رات بھر اس پہ جاگتے رہنا، یہ جگرا صرف ماں کا ہے، یہ فضیلت صرف ماں کو اللہ نے دی ہے۔ باپ کا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا، باپ کے بس میں نہیں ہے یہ، اور 10 منٹ کے بعد بے صبر ہو جائے گا۔ ماں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ بچے کو سنبھال سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ نے ماں کو دی ہے کہ وہ بچے کے ساتھ وقت گزارے، اس کے ساتھ پیار کرے، اس کو سینے سے لگائے رکھے۔ وہ بڑا ہو تو اس کو تمام پیغمبروں کی اور بڑے لوگوں کی کہانیاں سنائے، اور اس کی شخصیت میں ایک ایک صفت ڈالتی چلی جائے۔ اور بچہ جب اس کی گود سے باہر نکلے تو اس کا پروٹوٹائپ، اس کا آئیڈیل یا ابراہیم ہو یا موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو یا محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ اجمعین، ان میں سے کوئی ہو،
یہ ماں کا کام ہے، اور اس کام کے لیے وقت چاہیے، اور یہ ہمہ وقتی کام ہے، 24 گھنٹے کا کام ہے۔ جن لوگوں کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ اپنے بچوں کو کسی نوکرانی کے آیا کے گورننس کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورے کا پورا مغرب جب اس سے نئی نسل چڑھ رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، تو ان کو محبت پہ نہیں پالا جا رہا، ان کے نصیب میں محبت نہیں آئی ہے، ماں کا سینہ، ماں کی گود، ماں کا پیار ان کو نہیں ملا ہے، تو پوری دنیا میں وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ پوری دنیا کو انہوں نے اپنے لیے ایک چراگاہ سمجھ رکھا ہے۔ یہ جنگ عظیم ہوا، جنگ عظیم تو یہ کس بات کی پیداوار ہے؟ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، اس لیے کہ یہ قومیں بغیر ماں کی پرورش پا رہی تھیں، ان میں محبت نہیں تھی، ان میں انسانیت اور انسان کے لیے پیار نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کو روند کے کچل کے رکھ دیا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے سوز سے ہے زندگی، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ خاتون کی قدر اور عزت یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ واجب ٹھہرائی ہے۔ ایک حدیث جب میں نے پڑھی تو میں حیران رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ اٹھایا ہو، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حالانکہ ایک موقع پہ شرعاً اور قانوناً سختی کی اجازت ہے، لیکن وہ اجازت دیتے ہوئے بھی آپ نے یہ کہہ دیا وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ کبھی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ آگے چل کے پھر وہی بات آ رہی ہے جسے لوگ میری دیوانگی کہتے ہیں، وہ یہ کہ صاحب نماز سمجھ کے پڑھیے۔ یوں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کیوں؟ فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تمہیں پتا تو ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ زور اس بات پہ ہے کہ پتا تو ہو، سمجھ تو ہو، شعور تو ہو اس بات کا کہ اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ بغیر شعور کے اور بغیر جانے میں منہ سے الفاظ نکالے چلے جاتے ہیں اور نماز مکمل کر کے چلے آتے ہیں، وہ تو پھر وہ سکارا کی کیفیت میں آ گئے، تو ایسے ہی ہیں جیسے نشے میں ہوں، بے شعوری کی کیفیت، بے علمی، بے سمجھی کی کیفیت، نماز ہی پڑھی بغیر سمجھے۔ میں نہیں، نماز تو اس حالت میں پڑھو حتی تعلموا، کہ تم جانو سمجھو، ما تقولون، کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ تو نماز کی بنیادی شرائط میں سے یہ شرط موجود ہے کہ جو کہہ رہے ہو وہ سمجھ کے کہو، شعور کے عالم میں کہو، اور دل کو ذرا محبت میں ڈوب کے وہ بات کہو۔ ایسی فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے تباہی، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو کہ اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اور اس ایک مفہوم یہ بھی کہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو غفلت کے عالم میں پڑھتے ہیں۔ آگے ایک انتہائی اہم بات، اور وہ یہ کہ اللہ تعالی سب گناہ معاف کر دیں گے، شرک معاف نہیں کریں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ ایک اعلان فرما دیا، قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ ہم شرک معاف نہیں کریں گے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں،
اللہ کے اختیارات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ ایک آیت ایسی آ رہی ہے جس کا مفہوم اس دور میں سمجھ میں آیا۔ ناظرین، میں آپ کو عرض کروں گا کہ ایک کتاب جو ایک فرانس کے مشہور سائنسدان اور سرجن ڈاکٹر مورس بکائے نے لکھی ہے، بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس۔ اس کتاب کو ذرا پڑھیے۔ اس کتاب نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی۔ ڈاکٹر مورس بکائی وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں پھڑک اٹھا کہ قرآن مجید ایک ایسی بات کہہ رہا ہے 1500 سال پہلے جس کا ہمیں آج پتا چلا۔ کہتا میں سرجن ہوں، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جب ہم سوئی چبھوتے ہیں تو اس کا درد جلد کے بس اوپر والے حصے میں پڑتا ہے، اور جو ہی جلد سے آگے سوئی گزر جاتی ہے تو جسم کے اندر درد نہیں ہوتا۔ یعنی یہ پورے کا پورا نظام جو ہے یہ ایک ڈیفنس میکانزم ہے کہ اگر ہمارے جسم میں کوئی باہر کا حصہ، کوئی باہر کا عضو یا کوئی فورن ایلیمنٹ آ کے ہمیں چھیڑنا چاہے تو فوراً جسم جو ہے درد کے ذریعے سے ہمیں اطلاع کر دیتا ہے۔ قرآن یہ بات 1500 سال پہلے کہہ چکا ہے کہ درد اور تکلیف صرف یہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے جو آیت ہے اس کا ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدل کی کھال جلد گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ یعنی عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے پھر سے کھال پیدا کر دی جائے گی، اور قرآن بتا رہا ہے کہ عذاب کا مزہ اور درد صرف کھال میں ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف آتے ہیں اور وہ مقام رسالت کا ہے۔ حکم یوں ہوتا ہے کہ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر بسر تسلیم خم کر لیں۔ یہ ایک بات۔ اس سے پہلے جو بات کہی گئی وہ بھی یہی ہے کہ اطاعت کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، اولی الامر ہوں، ولی الامر ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو، اوامر کو تم پر اور اپنے آپ پر نافذ کرنے والے ہوں۔ اس لیے کہ جو اللہ اور اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا، اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتا، وہ صحیح معنوں میں ولی الامر نہیں بنتا۔ فرمایا جو صاحب امر ہوں ان کی تم اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے
تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، یعنی فیصلہ اس کا جو ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ آگے چل کے یہی بات پھر اس انداز میں بیان کی گئی، یوں ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کتاب اللہ تعالی نے نازل فرمائی اور اس لیے کہ اس کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کیا جائے اور اس میں ثواب دید اور حکمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم سورہ المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے معافی چاہتا ہوں، سورہ النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں نے آیت کا مختصر سا ترجمہ پیش کیا تھا، وہ یہ کہ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ بات یہ ہے کہ راہ حق اللہ تعالی نے جو دکھائی ہے ایک تو وہ قرآن ہے اور ایک وہ حکمت ہے جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی کے کاموں میں سے 4 کام ہیں نا، تلاوت، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ آخری 2 کام ہیں، یعلمہم الکتاب، وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ حکمت کیا ہے؟ بما اراک اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نظر عطا فرمائی ہے، جیسے دکھایا ہے۔ تو ایک تو یہ نظری ہدایت ہے قرآن مجید، اور ایک عملی ہدایت ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سنت، جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اتباع کرنا پڑے گا، جیسے کہ پہلے آیتوں میں آ چکا کہ پوری کی پوری زندگی میں تمام معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل تسلیم کرنا پڑے گا، اور اس انداز میں کہ دل میں کوئی تنگی بھی نہ ہو، بہت خوش دلی کے ساتھ، خواہ فیصلہ اپنے خلاف ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا ہوگا۔ آگے چل کے ایک آیت جس میں کہ بہت سخت وعید ہے وہ بیان کی جاتی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ارشاد ہے کہ جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ کمر بست ہو جانا یہ بد نصیبی کی انتہا ہے، اور اس کی انتہا پہ وہ لوگ پہنچے جو حضور کے زمانے میں
منافقت سے کام لیتے رہے، اور فرمایا کہ ان کی بدنصیبی کا ٹھکانہ تو نہیں ہے، لیکن جو راستہ انہوں نے خود اختیار کر لیا ہے اسی راستے پہ ہم ان کو اور آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ نولیہ ما تولی، جس طرف وہ خود چل پڑا وہ پھر گیا، ہم اسی طرف اس کو پھیر دیں گے۔ یہ اللہ تعالی کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ ہم راستے کا انتخاب کرتے ہیں، نیکی کا راستہ، برائی کا راستہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانثاری کا راستہ یا مخالفت کا راستہ۔ لیکن جو راستہ ہم اختیار کر لیتے ہیں، جس کی ابتدا ہم کر لیتے ہیں، انیشیٹو ہم لے لیتے ہیں، تو اس راستے پہ اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اس کی توفیق دیتے چلے جاتے ہیں۔ یہی بات ایک جگہ یہ فرمائی، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، جو اس طرف جانا چاہتے ہیں ہم اس طرف جانے کی اس کو ڈھیل دیتے ہیں، راہیں ہموار کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو غلط راستے پہ جانا چاہتے ہیں تو ہم غلط راستے اس پہ کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناک، آنکھ، کان، جسم، پاؤں، یہ اعضائے رئیسہ جو دیے ہوئے ہیں، ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ ہم صحیح راستے پہ چلیں گے تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے، غلط راستے پہ چلیں گے تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد یہی ہاتھ، یہی پاؤں، یہی آنکھیں، یہی کان، یہی زبان، یہ ہمارے خلاف استغاثے دائر کر دیں گے، ہمارے خلاف شکایتیں کریں گی کہ اے پروردگار، تو نے کس ظالم کے حوالے ہمیں کر دیا تھا، ہم سے نیکی کا کام لینے کی بجائے ہم سے ظلم کرواتا رہا۔ یہ گواہی بھی دیں گی، شکایتیں بھی کریں گے۔ یہی ہمارے اعضاء جن پہ جو ہم چلتے ہیں تو ہمیں بڑے حسین لگتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، جی یہ ہمارے نہیں ہیں۔ ہاں، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، یہ تو وہاں چل کے پتہ چلے گا کہ یہ کس کے ہیں۔ یہ تو امانتیں ہیں، چند روزہ امانتیں، یہ ہاتھ بھی، یہ آنکھیں بھی، کان بھی، یہ پاؤں بھی، سب چیزیں، یہ دولت بھی، یہ جائیداد، اولاد، یہ سب چیزیں، یہ تو امانتیں ہیں۔ اور جب یہ امانتیں اپنے اصلی مالک کی طرف لوٹ جائیں گی تو پھر ہم سے پوچھیں گی کہ ہمیں کہاں کہاں کیسے کیسے تم ذلیل کرتے رہے، کیسے کیسے تم غلط استعمال کرتے رہے۔ لیکن یہ کہ اس دنیا کی حد تک، چونکہ یہ دنیا جائے امتحان ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے نیکی کے اسباب بھی فراہم کر دیتے ہیں، برائی کے اسباب بھی فراہم کر دیتے ہیں۔ مگر ان الذین والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ہمارے راستے میں مال و جان صرف کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی راہیں ان پہ کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو لوگ برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جس طرف ادھر پھر جاتے ہیں تو ہم ادھر ان کو اور آگے پھینکتے چلے جاتے ہیں۔ اور حد یہ کہ ہم ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ مہریں لگا دیتے ہیں، ان کی آنکھوں میں پھر پردے ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا بھی تو یہی ہے، کوئی شخص ہماری مخالفت کرے، ہم اس کو اپنے فنکشنز میں بلائیں، نہ آئے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے، تو ہم پر آئندہ کے لیے اس کو بلانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ دروازے ہی بند کر دیتے ہیں۔ بالکل یہی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آگے یوں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ نبی کی مخالفت کرنا یہ منافقت کا کام ہے، اور منافقت پہ تو قرآن مجید نے اتنی گفتگو کی ہے کہ میرے خیال کے مطابق غالباً کفر پہ اتنی گفتگو نہیں کی ہے۔ اب یہ جو ساری آیات آ رہی ہیں یہ نفاق کے موضوع پر ہے، اور منافقین کی علامات اور ان کی صفات اور ان کی سائیکالوجی کے بارے میں ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس موضوع پہ آج ذرا سا کھل کے بات کروں۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 138 سے میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مژدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ یعنی دعویٰ ایمان کا اور یاری اہل کفر کے ساتھ، کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔
اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ یہ دینی غیرت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی آیات کے خلاف، شاعر دینی کے خلاف، حضور کے کسی حکم کے خلاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت اور آپ کے کسی عمل کے خلاف اگر کوئی شخص دریدہ دہنی کا مظاہرہ کرے، اس پہ مذاق بنانے کی کوشش کرے، تو اس جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اول تو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اور اگر محسوس کرے کہ ماحول ایسا ہے کہ وہاں اس کی بات نہیں بنے گی تو اٹھ کے چلے جانا چاہیے، اور اس وقت تک لوٹنا نہیں چاہیے جب تک کہ وہاں نہ بیٹھو، جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، جب تک کہ یہ بدتمیزی ختم نہ ہو اس جگہ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو، یعنی دین میں گپ شپ ہو رہی ہے، لائٹ موڈ میں مذاق اڑایا جا رہا ہے شاعر دینی کا، اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے، تو فرمایا کہ اب تم بھی انہی میں سے ہو، اس ساری حرکت میں تم شریک ہو چکے اگر تم نے اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یار ہم تمہیں میں سے تو ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا؟ تو کفار سے کہیں گے کہ جناب دل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہی تھے، ہم لڑ بھی تو سکتے تھے آپ کے خلاف، لیکن ہم نے آپ کا ساتھ دیا اندر ہی اندر۔ بس اللہ ہی تمہارے ان کے معاملہ کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں، اگر اہل ایمان سچ مچ اہل ایمان ہیں تو ان کی صفوں میں، ان کے معاشرے میں، ان کے ملک میں منافقین خواہ مالدار ہوں، خواہ ان کے پاس کسی دور میں اقتدار بھی رہا ہو، اس کے باوجود وہ کبھی مسلمانوں پر اور اہل ایمان پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ وہ ہمیشہ ایسے تڑپتے ہی رہیں گے، اور ان کی اتنی علامات بتا دی گئی ہیں کہ اگر ذرا غور سے ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو ہمیں ایک ایک شخص کی شخصیت کھل کے سامنے آ جاتی۔ فرماتے ہیں کہ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، اور مجبوراً پڑھنی پڑ جائے تو غیر وضو کے، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یہ بھٹکے ہوئے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے بھٹکا دیا ہے، بلکہ اللہ نے اس لیے بھٹکا دیا ہے کہ انہوں نے بھٹکنا پسند فرمایا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔
اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ ان آیات میں منافقین کی پوری ایک نفسیات بیان کر دی گئی ہے، اور ایک اور بات بھی کہہ دی گئی، اور وہ بھی منافقین کی نفسیات میں سے ہے۔ اسی سورہ النساء میں آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ یعنی اس خبر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ ناظرین، یہاں پہ اس بات کو منافقین کی علامت قرار دیا گیا کہ جہاں کوئی خبر ملی جس کی طرف لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھیں، اس خبر کی سرخیاں شائع کر دی گئیں، اس کو پھیلا دیا گیا۔ آگے ارشاد ہوا کہ اسلامی نظام قائم ہو چکا، پروان چڑھ چکا اور اس درجے پہ پہنچ چکا کہ پوری دنیا اب تم سے مایوس ہو چکی ہے، اس بات سے مایوس ہو چکی ہے کہ وہ کبھی اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ اب وہ تمہیں اس بہانے یا اس بہانے نقصان پہنچانے کی، ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ نظریاتی طور پہ اسلام کا مقابلہ کرنے سے وہ مایوس ہو گئے۔ یہ بات قرآن مجید میں 1500 سال پہلے بیان کر دی گئی۔ ارشاد گرامی ہے، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون۔ فرمایا کہ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اس وقت دنیا میں کوئی نظریہ حیات، کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی آئیڈیالوجی ایسی نہیں ہے جو بحیثیت آئیڈیالوجی کے یوں گردن تان کے اسلام کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی وجہ آگے آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ دین مکمل ہو گیا، اور اس طرح سے مکمل ہو گیا کہ نعمتیں پوری پوری اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت پہ نچھاور کی جا سکتی ہیں مسلمان قوم پہ نچھاور کر دی۔ اتمام دین بھی ہو گیا، اکمال دین بھی ہو گیا، اتمام نعمت بھی ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ بطور پس منظر کے 2-3 اور باتیں بتاؤں گا کہ اس کے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے بھی آئے رسول آئے، انبیاء آئے، وہ خاص علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے اور خاص وقت کے لیے۔ دیکھ لیجئے انجیل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آئے ہیں، گمشدہ بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے۔ اور کنعان کی عورت ان کے پاس آتی ہے اپنا ایک مسئلہ لے کے، تو وہ معذرت کر دیتے ہیں کہ بیوی میں تیرے تو کنعان سے آئی ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے آیا۔ تو حضور سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ خاص قوموں کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص وقت کے لیے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دعویٰ قرآن مجید جیسے میں ملتا، آپ پوری انسانیت کے لیے، تمام قوموں کے لیے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ دوسری بات جو یہاں بیان کی وہ یہ کہ دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے، قرآن سے پہلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت سے پہلے جتنی شریعتیں آئیں وہ خاص قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے، خاص علاقے کے لیے تھی۔ اس لیے اس میں جو مصلحتیں تھیں وہ وقتی تھیں، وہ علاقائی تھیں، وہ قومی تھیں، ان میں یونیورسلٹی نہیں تھی، آفاقیت نہیں تھی، اس لیے وہ مکمل نہیں تھی۔ یہاں آ کے دین مکمل ہو گیا۔ انسان ارتقائی منازل طے کرتے کرتے یہاں آ کے اس درجے پہ پہنچا کہ اس سے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ دو باتیں ہو گئی، تیسری بات کہہ دی گئی اور وہ یہ کہ اب آئندہ سے یہ دین بدل بھی نہیں سکے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ پیغام تمہاری طرف بھیجا ہے اور دیکھ لینا ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ اس کی حفاظت کی گئی اور دنیا گواہ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی کلام ہے 1500 سال پہلے موجود تھا۔ اور چوتھی بات جو اس کی کرولری ہے کہ جب یہ تین باتیں ہو گئیں کہ اب نبوت علاقائی اور وقتی اور قومی نہیں رہی، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو گئی، کتاب مکمل ہو گئی، شریعت مکمل ہو گئی، نعمت مکمل ہو گئی، اور تیسری بات کہ اس کی حفاظت کا بھی وعدہ ہو گیا، تو چوتھی بات تو خود بخود آ گئی کہ نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے سورہ احزاب میں چل کے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم